تو کسی بندے کے ایمان کے لیے دو طریقے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے ایمان کے لیے تین طریقے۔ بولے تو صحیح، مسئلہ سمجھیں آپ، نفس مسئلہ سمجھیں۔ کوئی بھی بندہ ہے، اس کے ایمان کے دو طریقے۔ پہلا طریقہ، اگر اس کے پاس کوئی نبی نہیں آیا، کوئی نبی نہیں آیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہو، اسے مسلمان سمجھا جائے گا۔ کوئی بندہ نبی کا زمانہ اس نے نہیں پایا، عرصہ گزر گیا، اس علاقے اس قبیلے میں نبی نہیں پہنچے، مگر وہ حضرت ابراہیم کے دین پر ہوں، ان کو مسلمان سمجھا جائے گا۔ کیوں؟ اس کو کہتے ہیں زمانہ فطرت، زمانہ فطرت، فطرت کا زمانہ، یعنی جس زمانے میں کوئی نبی نہ آیا ہو، اس زمانے میں لوگوں کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہونا ان کے مسلمان ہونے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ زمانہ توحید ہے ان کا، لا الہ الا اللہ پر ایمان ہونا کافی ہے۔ کوئی نبی کا زمانہ پایا ہی نہیں۔ ایمان سے بتائیں، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے والدین تو بچپن میں اللہ کے حضور جلوہ گر ہوئے، کسی نبی کا زمانہ پایا ہی نہیں۔ اس لحاظ سے بھی دیکھے، حضور کے والدین نبی کا زمانہ نہیں پایا، اس حوالے سے بھی توحید والے ہیں، لیکن ان کی شان جدا ہے۔ کس طرح؟ جس زمانے میں لوگ بتوں کے نام پر نام رکھتے ہوں، اس وقت بھی میرے مصطفیٰ کے ابا جان کا نام عبداللہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خدا آگ کو مانا جاتا ہو، پتھروں کو معبود تسلیم کیا جاتا ہو، اس وقت بھی جس کا نام عبداللہ ہو، اللہ کا بندہ، توحید کی اس سے بڑھ کر دلیل اور کیا ہو سکتی ہے؟ جس زمانے میں لوگوں کی عورتوں کے نام بتنیوں کے نام پر ہوں، اس زمانے میں بھی جس نبی کی ماں کا نام ایمان والی ہو، آمینہ ہو، توحید کی اور دلیل کیا ہو سکتی ہے؟ پھر اس سے بڑھ کر توحید کی دلیل اور کیا ہے کہ سیدہ پاک فرماتی ہیں، جب نور مصطفیٰ سیدنا عبداللہ کی پشت مبارک سے میرے رحم مبارک میں آیا، کسی رات مجھے حضرت آدم کی زیارت ہو رہی ہے، کسی رات حضرت ابراہیم آ رہے ہیں، حضرت موسیٰ کی بشارتیں ہیں، کسی رات حضرت یوسف آ رہے ہیں، اور آ کر اپنے اپنے انداز میں حضور کی مدح سرائی فرما رہے ہیں۔ کوئی کہتا ہے تجھے مبارک ہو آمینہ، تیرے گھر میں وہ آئے گا جس کی وجہ سے میری توبہ قبول ہوئی ہے۔ کوئی کہتا ہے اماں تجھے مبارک ہو، تیرے گھر میں وہ آ رہا ہے جس کے صدقے میری کشتی جدی پہاڑ سے لگی ہے۔ کوئی کہہ رہا اماں تجھے مبارک ہو، تیرے گھر میں وہ آنے والا ہے جس کے حسن سے مجھے بھی چاند ٹکڑے نصیب ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بتاؤ، جس کے نور کی برکت سے حضرت انبیاء کرام آ رہے ہوں، اس سے بڑی توحید کی اور کیا دلیل ہو سکتی ہے
کہ جس زمانے میں لوگ شرابیں پیتے ہو، جوئے کھیلتے ہو، بدکاریاں کرتے ہو، اس زمانے میں بھی جن کی ہر رات اللہ کے نبیوں کی دید ہو رہی ہو، سبحان اللہ سبحان اللہ، لوگ رب سے ناشنا ہوں، اور جس زمانے میں لوگ رب سے ناشنا ہوں، وہ ماں کہہ رہی ہو خرج منی نور، مجھ سے نور کا ظہور ہوا، خرج من بطنی نور، مجھ سے نور کا ظہور ہوا۔ میں نے کہا اس سے بڑی دلیل اور کیا ہے؟ اللہ کا نور نظر ہی مسلمانوں کو آیا کرتا ہے، سبحان اللہ، ورنہ حضرت آدم کی پیشانی میں شیطان کو نظر تو نہیں آیا، فرشتوں کو آیا تو سجدہ کیا نا۔ ہجرت کی رات میرے مصطفیٰ کریم انہی لوگوں میں سے تو گزرے جو آنکھیں رکھتے تھے، مصطفیٰ ان کو نظر نہیں ہے، کیوں؟ وہ کفار تھے، اور ادھر نور مصطفیٰ تھا، اور قاعدہ یہ ہے کافروں کو کبھی نور نظر نہیں آیا کرتا۔ اور اماں کہتی ہے من نوری، ان کے نور کی وجہ سے مجھ میں سے نور کا ظہور ہوا، میں نے بصرہ اور شام کے محلات کو دیکھا۔ دلیل کیا دی؟ لوگوں اگر کافروں کو نظر نہیں آتا نا، دیکھو مصطفیٰ کی ماں کو نظر آ رہا ہے، تو سمجھ لینا ایمان والے وہی ہیں جن کو مصطفیٰ کی ہر نسبت ایمان والی نظر آتی ہے۔ سبحان اللہ، تو یہ دو طریقے ہر مسلمان کے لیے، زمانہ فطرت ہو اور دین ابراہیمی ہو، اور تیسرا طریقہ یہ میرے مصطفیٰ کی والدین کی خصوصیات میں ہے۔ امام جلال الدین سیوطی کہتے ہیں، سیدہ اماں عائشہ صدیقہ سے روایت، سیدہ اماں کہتی ہیں جب میرے مصطفیٰ کریم حج وداع سے فارغ ہو گئے، صحابہ اپنے مقامات کی طرف لوٹ گئے، میرے مصطفیٰ نے مجھے ساتھ لیا اور اس قبرستان کی طرف گئے جدھر میرے مصطفیٰ کے والدین آرام فرما رہے ہیں۔ حضور نے مجھے ایک جگہ پہ کھڑا کیا، حضور کا چہرہ پریشان تھا، لیکن جب حضور واپس آئے تو میرے مصطفیٰ کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی۔ میں نے کہا حضور ابھی جاتے ہیں پریشان ہیں، ابھی آتے ہیں مسکرا رہے ہیں، حضور کوئی اسباب تو ہوں گے۔ امام محدث دہلوی شیخ عبدالحق فرماتے ہیں، سأل ربہ ان یحیی ابویہ فاحیاہما لا فآمنا بی ثم ماتہما۔ الناسخ والمنسوخ کے اندر اس حدیث پاک کو نقل کر کے کہتے ہیں میرے مصطفیٰ کریم نے دعا کی، سبحان اللہ، حضور نے دعا کی، اللہ سے مانگا، کل کائنات جن کے وسیلے سے مانگ رہی ہو، وہ ناز رکھتے تھے، خود چاہتے ان کو زندہ فرما سکتے تھے۔ اگر حضرت عیسیٰ کو اللہ نے یہ شان دی ہے، حضرت عیسیٰ تو میرے مصطفیٰ کے نقیب اور اعلان کرنے والے ہیں۔ اگر روح اللہ کی شان یہ ہے تو حبیب اللہ کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ لیکن نہیں، والدین تھے، خود نہیں ان کو زحمت دی، اللہ سے گزارش کی، اے اللہ میرے والدین کو زندہ فرما، اے یحییٰ ان کو زندہ فرما۔ اماں کہتی ہیں ان کو زندہ کیا گیا، فاحیاہما ان کو زندہ کیا گیا، لہو کس کے لیے؟ میرے مصطفیٰ کے لیے، میرے مصطفیٰ کے لیے۔ فآمنا بھی، پھر حضور کے والدین حضور پر ایمان لائے، ثم اماتہما پھر دنیا سے چلے گئے، ایمان لائے پھر لوٹ گئے۔ حضرت امام عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا اور اعتراضات کے جواب بھی دیے، کہا لوگوں نے اعتراض کر دیا
اگر وہ ایمان والے تھے تو ایمان لانے کا مطلب کیا؟ اگر وہ پہلے ہی ایمان والے تھے، حضرت محدث دہلوی کہنے لگے بات یہ ہے پہلے وہ ایمان والے ضرور تھے، مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا، مصطفیٰ نے ان کو اپنا صحابی بنا لیا۔